إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ثلاث دعوة المستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على والده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق ہیں، اور انگنت لا تعداد درود و سلام ہو امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب العالمین نے کائنات والوں کی رشد و ہدایت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین نیکی کا کام کرنے والے، نیکی پر قائم رہنے والے، اللہ تمام کی حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور دین اور اسلام کی طرف رجوع اللہ کر لو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے گزشتہ جمعے پر یہ بات کہی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ جمعے کے اوپر مظلوم کی بد دعا کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو موضوع ہے یہ عام نہیں ہے۔ اس موضوع کو چھیڑنے سے پہلے آپ کو ایک بات میں کر دوں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ مدینہ منورہ سے باہر اگر تشریف لے کر جاتے تھے اسلام کے لیے دعوت دینے کے لیے، تو آپ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مظلوم کی بد دعا سے بچانا۔ یہ صحیح احادیث کے اندر ہے، یعنی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے زندگی کے اندر یہ معمولات لایا کرتے تھے کہ میں کسی کے ساتھ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، کسی مظلوم کی بد دعا آہ نہ نکل جائے۔ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا۔ آپ نے سفر کے لیے جب روانہ کیا تو بڑی ناز و نیاز کی باتیں ہوئیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے امام اعظم ہیں، ہمارے دین کے شریعت کے امام ہیں، اور اللہ کے بعد جن کا رتبہ ہے، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کر رہے. نصیحت کے اندر جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ آپ یمن کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو وہاں کا امین بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں وہاں جا کر کمزوروں کا خیال کرنا، وہاں کمزوروں کی بددعا نہیں لینی، مظلوموں کی بددعا نہیں لینی. اے معاذ اگر تو واپس آئے گا تو مدینے کے اندر تو مجھے نہیں پائے گا، مدینے کے اندر تو میری قبر مبارک کو پائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ صحابہ کرام اتنی محبت کرنے والے، جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی کہ مجھے آئندہ مدینے میں تو نہیں دیکھے گا، میری قبر کو دیکھے گا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا حادثہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر رہے ہیں. اور یاد رکھ لیں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا. خرج من الدنیا فارغ من الدنیا. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. لیکن آپ نے معاذ کو کیا نصیحت کی کہ مظلوم کی بددعا نہیں لینی. کیوں نہیں لینی؟ کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان حجاب اللہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے. مظلوم کی آہ نکلی اور اللہ تک پہنچی اور اللہ رب العالمین نے اس کو قبول کر لیا، تو فرمایا کہ پھر اس کو بچانے کی کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو مظلوم کی بددعا سے بچا لے. یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور تربیت اور ہمیں ڈرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ مظلوموں کا خیال کرنا. اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے کہ یہاں اگر کوئی افسر آ جائے، کوئی ایس ایچ او آ جائے، کوئی بڑا آ جائے، تو ان کے چمچے جو ہیں وہ ان علاقے کے بڑے جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کا نام لے لے کر کہتے ہیں کہ یہ جو بڑا ہے، یہ فلاں جو ہے، یہ امیر بندہ ہے، اس علاقے کا نمبردار ہے، ان کا خیال کرنا. حالانکہ رسول اللہ کی تربیت اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر مظلوموں کا خیال کرنا ہے. اس معاشرے کے اندر کوئی وڈیرا جا کر ایس ایچ او کو یہ نہیں کہے گا کہ تو نے بازار کے اندر، محلے کے اندر تو نے مظلوموں اور غریبوں کا خیال رکھنا. ہم یہ بات نہیں کہتے. ہم تحفہ تحائف دے کر ہم بندے کا نام دیتے ہیں، ان فلاں 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 کا جو ہے جی خیال رکھنا ہے. یہ بڑی اچھی مٹھی گرم کرتے ہیں، یہ اچھا تحفہ تحائف دیتے ہیں. اور یہ تحفہ تحائف نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن اس کو پکڑایا جاتا ہے. اور آپ نے چٹے اور کالے اعمال کو سفید کرنے کے لیے، اپنے غلیظ ترین کاروبار کو سیدھا کرنے کے لیے یہ جو ہے تو جناب جمعرات اور جمعہ اور ہفتہ وہاں جاتا ہے. یہ بھی خوش اور وہ بھی خوش. یہ سارے نظام ہمارے اس معاشرے کے اندر دین محمدی سے کٹ کر جو ہے آج معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں. اور مظلوم کی آہ اور بددعا سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا. میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت شادی شدہ ہے، بچے اس کے زیادہ ہیں، اور وہ اپنے حمل کو ابورشن کرواتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو حمل ہے وہ مظلوم ہے. اور کل قیامت والے دن اگر 10 دن کا بھی حمل ہے اور وہ 10 دن کا حمل بھی کل وہ بچہ اور بچی بن کر
میدان محشر پر اس عورت کی چھاتی کے ساتھ لگ کر دودھ پیتا ہوگا اور وہ اللہ سے یہ التجا کرے گا، اے اللہ اس نے مجھ سے جینے کا حق چھینا ہے، اے اللہ تو اپنی قدرت رکھتا ہے، جیسے اس نے مجھ سے جینے کا حق چھینا ہے اس سے جنت کا حق چھین کر جہنم میں بھیج دے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ ڈاکٹر ہیں 2-3 لاکھ روپیہ لے کر کیا کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر ایسی عورتیں موجود ہیں۔ ہم نے کبھی اس طرف یہ جو ہے توجہ نہیں دی، ہم نے ایک ہی توجہ دی ہے، 100 دانے کی تسبیح سبحان اللہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، کسی کو برائی سے نہیں روکنا، گھر میں برائی سے نہیں روکنا، بس کیا ہے، بس جی میں نمازی حاجی ہوں، بس کام میرا سیدھا ہو گیا۔ رب کائنات کی قسم ایسے نمازیوں کی میرے رب کو ضرورت نہیں ہے، کل قیامت والے دن ہی ان کو الٹا کر کے لٹکایا جائے گا۔ اگر سیدھا کرنا ہے اپنے آپ کو تو اسی معاشرے کے اندر سیدھا کر کے جانا ہے۔ آج ہم کس سمت کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے ڈر جاؤ، اور پھر مسافر جو ہے اس مسافر کی بد دعا سے بھی بچ جاؤ۔ ودعوت المسافر، جو مسافر ہے وہ بے شک جتنا بڑا امیر ہو اس کی بد دعا سے بھی بچنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اور پھر والد جو ہے، آج کے بچے جو ہیں، آج کی اولاد جو ہے، یہ اپنے آپ کو اتنی نیک سمجھتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، جیسے آج تکبر کے ساتھ یہ چلتے ہیں، ان کے ذہن و گمان کے اندر یہ ہے کہ میں چھوٹا نہیں تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم جس کی رزق کے اندر کمی ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا وہ پڑھے چاہے اس کے والد زندہ ہیں، والدین یا فوت ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم اس کی رزق کے لیے اللہ دروازے آسمان سے کھول دے۔ بہت بڑے بڑے محدثین ہیں جو کہتے ہیں جب ہماری جیب خالی ہو جائے، ہمیں یعنی کہ پیسے کی ضرورت ہو، دنیاوی کسی معاملات کی ضرورت ہو، تو ہم کثرت سے یا اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ اس کو کثرت سے پڑھیں اور پھر اپنی رزق کو دیکھیں میرا رب العالمین آپ کو رزق کیسے عطا فرماتا ہے۔ پھر خالی رزق عطا نہیں فرمائے گا، آپ کی رزق تھوڑی ہوگی، آپ کو سکون اور اطمینان ہوگا، آپ اللہ کے دینے پہ راضی ہوں گے۔ اللہ اس وظیفے کے بعد پڑھنے والے کے لیے اللہ اس کی تنگیاں دور فرما کر یہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن آج کا بیٹا جو ہے وہ اپنی ماں کو شادی کے بعد یہ بات کہتا ہے کہ بھائی میری بیوی کو میری والدہ نے تنگ کیا ہوا ہے، میری والدہ کے ساتھ میری والدہ جو ہے میری بیوی کو تنگ کرتی، اور وہ والدہ اس بیٹے کے ادب اور احترام سے اگر دعائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بڑے ادب احترام سے بات کو بلا کر اپنے بیٹے سے وہ کرے گی۔ اور آج کے وہ بزرگ رب کائنات کی قسم بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ایک جیسے نہیں، وہ والدین جن کی جیب خالی ہو اور ان کے پاس بلڈ پریشر کی گولی نہ ہو، اور وہ اپنے بیٹے سے کتنے ادب احترام سے دائیں بائیں کر کے بات کریں گے کہ بیٹا چونکہ چنانچہ میری گولیاں مکی ہوئی تھی میں نے آپ کو نہیں بتایا، وہ بھی کہے گا لے آؤں گا کوئی بات نہیں، حالانکہ اف ولا تنہرہما، یہ لب بھی نہیں کھولنے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے، خنزیر حرام ہے، حرام ہے، والدین کی گستاخی کرنا بھی حرام ہے۔ انما حرم امہات، یہ کہ ماں کی اور اپنے والدین کی جو ہے یہ گستاخی کرنا یہ بھی حرام ہے، جیسے خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ والدین کی بد دعا کی میں بات کرتا ہوں، کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ والدین کی گستاخی کیا ہے؟
فرمایا یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہے، یہ تو خالی تیرے سوال پوچھنے پر بتانے کا تو نہیں ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، ایک بیٹا اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہو، فرمایا وہ اپنے کپڑے جھاڑے، گستاخی نہیں کی، اس کے کپڑوں کے ساتھ کوئی ایسے لگا تھا، اس نے کپڑا جھاڑ دیا اور اس کپڑے کی دھول والد پر پڑ گئی۔ اللہ کی قسم عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وہ دھول جو والد کے کپڑوں پر پڑی ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ اس کی گستاخی لکھی جائے گی، یہ اس کی بے ادبی لکھی جائے گی۔ یہ والدین کی، والد کی بد دعا جو ہے، بیٹا جتنا حاجی نمازی بن جائے، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دے اور 10 مسجدیں بنا لے، کروڑوں روپے لگا لے، رب کائنات کی قسم میرے محمد رسول اللہ نے فرما دیا کہ والدین کا گستاخ جو ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ میرے بھائیو یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے کہ ہم اس مغالطے کے اندر رہیں۔ مغالطے کے اندر یہ ہے نماز پڑھ لی اور ذکر اذکار کر لیا اور چند ٹکے ہم نے صدقے میں دے دیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دنیا کے سب سے بڑے مومن انسان ہیں۔ میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے معاذ کو یہ بات کہی کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مظلوم کی بد دعا سے گھبرایا کرتے تھے، آپ اہتمام کیا کرتے تھے کہ کسی کی آہ جو ہے وہ نہ نکل جائے۔ کیوں؟ اللہ کے بینہا و بین اللہ، مظلوم کی بد دعا اللہ اور مظلوم کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ جو ہے اس بد دعا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے وَعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تیری جو ہے میں ضرور مدد کروں گا، اگر ابھی نہیں تو بعد میں، لیکن تجھے میں چھوڑوں گا نہیں۔ یہی بد دعا قبر کے اندر ایک 80 سال کا بابا پڑا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، اگر یہ بد دعا اس کو لگی ہوئی ہے تو یہ 80 سال کے بابے کا پیچھا وہ بد دعا قبر میں بھی کر رہی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ باتوں پہ سوار ہو کر میدان محشر پر یہ بد دعا آئے گی، کیونکہ اصل فیصلہ تو وہاں پر ہونا ہے، پھر وہاں فیصلہ ہو۔ میرے بھائیو یہ والدین کی بد دعا یا مظلوم کی بد دعا یا مسافر کی بد دعا، کیا اس کے اندر کوئی شک ہے؟ اگر ہے کسی کو شک، پھر محمد رسول اللہ کی ذات پر اور آپ کے بول پر یہ آدمی شک کر رہا ہے۔ اور پھر میری بات یہ یاد رکھ لیں، اس کو دنیا کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ نہیں بچا سکتا۔ اگر اس نے معافی مانگ لی تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانگی تو پھر میرے بھائیوں یہ اللہ کی بد دعا، یہ اس مظلوم کی بد دعا سے نہیں بچ سکتا، جتنا حاجی نمازی ہو۔ اتقی دعوت المظلوم، اتقی دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی والدہ۔ والد اپنی اولاد کو یہ کہہ دے اللہ تجھے تباہ و برباد کر دے، اس کو تباہی اور بربادی سے کائنات میں کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں اگر یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے والدین تو مر گئے، فوت ہو گئے، جن کے والدین زندہ ہیں اگر تھوڑی بہت کمی ہے، اللہ کی قسم اپنے آپ کو والدین کے سامنے ننگا کر دو۔ ننگا کرنے کا مطلب یہ نہیں وہ انسان اپنے آپ کو اپنے والدین کے سامنے کبھی بھی عزت دار نہ سمجھے۔ جس نے اپنے آپ کو والدین کے سامنے عزت دار سمجھا وہ کائنات کا بدترین انسان بن گیا۔ والدین کے سامنے اس کی کیا عزت ہے؟ اگر 100 آدمیوں میں بھی یہ جوتا مارے تو اس کو چاہیے کہ ان جوتوں کو تبرک سمجھے۔ ہم تو جاتے ہیں پیروں کے پیچھے دعائیں کروانے، آؤ 70 اللہ کے ولی جو کنفرم ہیں ان کو ایک طرف کمرے میں بٹھا دو اور ایک طرف بوڑھے والدین فاجر فاسق جو نماز بھی نہیں پڑھتے وہ آپ کے والدین ہیں ان کو بٹھا دو، اور ایک طرف وہ اولیاء اللہ ہوں
جن کو اللہ اولیاء اللہ کہہ دے، آپ ان کو بٹھا دیں کہ میرے لیے دعا کرو، ان کی دعا قبول آپ کے حق میں ہوگی یا نہ ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن وہ جو آپ کے گھر کے اندر کھانسی کرنے والے، وہ جو آپ کے گھر کے اندر سادے کپڑوں میں پڑے ہوئے کونے میں جن کی آپ کی نگاہ کے اندر کوئی عزت نہیں ہے، انہیں اتنا کہہ دو صبح جاتے ہوئے، ابا جان میں اپنے مشن پہ جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا۔ اگر وہ کہہ دے جا بیٹا اللہ تجھے کامیاب کرے، رب کائنات کی قسم اس کائنات میں کوئی آپ کو مغلوب کرنے والا نہیں، آپ کی کامیابی جو ہے یہ کنفرم ہوگی۔ پھر آج جب ہم کسی مظلوم کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہم کسی مظلوم کو یہ سمجھ کر ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں، ہم اس کو دبا کر رکھتے ہیں کہ بھائی اس کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم اس کی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ہم اس کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور ایسے میرے پاس اللہ کا یہ قرآن پڑا ہوا ہے، میرے پاس ایسے بہت سارے فتوے آتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، میں بیوہ ہو گئی تھی، میرے بچے چھوٹے تھے، تایا ابو طاقتور تھا اور انہوں نے میرے مکان پہ قبضہ کر لیا، اب مجھے نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبائر صحابہ اکرام میں سے ہیں، اور حضرت عمر کے دور کے اندر، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بھائی آپ نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا۔ حضرت سعید نے فرمایا میں کیسے یہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ یہ مروان کے دور کے اندر کہا میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کوئی کسی کی بالشت کے مطابق زمین پر قبضہ کرے گا، اس کے گلے کے اندر 7 زمینوں کا توق قیامت والے دن ڈال کر اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، اور وہ میدان محشر پر اس کا بوجھ اٹھا کر آئے گا، اور میں کیسے اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے پہلی صف کے نمازی بھی ہو سکتے ہیں، میری بات کسی فرد واحد کے لیے نہیں، میری بات پہلے میرے لیے ہے، بعد میں آپ کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن زیادہ پڑھنے والا، ہو سکتا ہے حج زیادہ کرنے والا، اس نے کسی یتیم اور مظلوم کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہو، تو اس کو چاہیے کہ پہلے حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے پہلے یہ اس مظلوم کا حق اس کو ادا کر دے۔ جب یہ ادا کر دے گا تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے اس کے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، مرتے وقت بھی، میدان محشر پر اللہ اس کو عزت دار بنا دے گا، کیونکہ یہ کسی کا حق واپس کرے گا۔ تو کہا میں کسی کے کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ اب اس عورت نے کہا جی میرا قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا اے اللہ یہ فیصلہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر یہ عورت کہتی ہے اللہم ان کان کاذبا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ اس کی آنکھیں وبصریہا، اس کی آنکھیں جو ہے نبینی کر دے، اور پھر آگے فرمایا اے اللہ اس کو اسی زمین کے اندر اس کی قبر کر دے، یہ مرے تو اسی زمین کے اندر ہو۔ کچھ دن گزرے، اس عورت کی آنکھیں جو ہیں اس کی بینائی چلی گئی، وہ آندھی ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ مری اسی زمین کے اندر ایک کھڈا تھا، وہ گر کر اس کے اندر مر گئی، اور جب دنیا میں زندہ رہی تو اس نے کہا مجھے سعید کی بد دعا نے میری یہ حالت کر دی کہ میری آنکھیں جو ہے وہ نبینی ہو۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم چاہے کافر ہو، مظلوم چاہے کائنات کا وہ ہندو اور یہودی کیوں نہ ہو، یہ مظلوم ہے، یہ نہ سمجھنا یہ مظلوم جو ہے مسلمان ہونا چاہیے، نہیں۔ اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول مظلوم اگر کافر ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کافر ہو اس کی بھی بد دعا لگی۔ آج جب ہم جاتے ہیں
لمبی لمبی گاڑیوں پر، تو اگر ہمیں کوئی سائیڈ مار دے غریب آدمی، یا کسی غریب آدمی کا موٹر سائیکل آگے ہو، تو یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ مجھے تو جانتا ہی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ اس سے پوچھو میرے بھائی، تجھے جانتے ہیں کیا یہ زمینیں تو نے بنائی ہیں، پہاڑ تو نے بنایا ہے، کیا موت اور حیات تو دینے والا ہے؟ رب کائنات کی قسم جو ان سے ڈرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہم جی حضوری کرتے رہتے ہیں، آج ہم جی حضوری کے لیے اگر چند ٹکے کسی کو کوئی دے دے، کسی غریب کو دے دے، تو میرے بھائیوں ہم اس سے بھی جو ہے اپنی سیوا کرواتے رہتے ہیں۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان اور سب سے اعلیٰ انسان نبیوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، سب کہو رضی اللہ ہو۔ ماں جی عائشہ صدیقہ پر بہتان لگا، اس بہتان کے بعد ماں جی عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی برات کا اعلان اللہ نے کر دیا۔ اللہ نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ رب کائنات کی قسم، ماں جی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی اگر آسمان والے رب نے طہارت کے لیے آسمان سے آیتیں نازل فرمائی ہیں تو میرے رب نے بھی سورہ نور کا انتخاب کیا۔ 17 آیتیں آپ کی شان میں اتری۔ جب آپ کی پاکیزگی کا اعلان ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق ام مصطح کی کفالت کیا کرتے تھے اور مہینہ ان کا خرچہ لگایا ہوا تھا۔ ام مصطح ایک سادہ لو انسان تھا، بالکل سادہ، باتوں میں آ گیا، باتوں میں آ کر یہ بھی اس بہتان کے اندر شریک تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کائنات کے نبیوں کے بعد جو سب سے افضل انسان ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ آپ نے روک لیا، روکنے کے بعد سورہ نور کی 22 نمبر آیات کا جا کر ترجمہ کرنا، تفسیر پڑھنا۔ رب کائنات کی قسم، اللہ نے فرمایا ابوبکر تو میرے لیے دیتا تھا یا اپنی جی حضوری کے لیے دیا کرتا تھا، اور وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ کسی کا حق نہیں رکھتے، جو اللہ کے لیے وہ تعاون کیا کرتے تھے وہ اپنے تعاون کو جاری کریں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا جب یہ آیات نازل ہوئی تو میں نے اللہ کے ہاں توبہ کی، جو میں نے اس کا خرچہ روکا تھا، اور روک کر انہوں نے اپنا خرچہ جاری کر دیا۔ آج ذرا اپنا احتساب کریں، میں بھی کروں، کہ اگر ہم کسی کے ساتھ رشتہ داری میں، اگر قریبی رشتہ داروں میں، اگر کسی ساتھیوں میں، کسی مسلمان کا اگر ہم اللہ کے لیے تعاون کیا کرتے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اگر اس کی طرف سے کوئی خامی آپ کو نظر آ گئی تو آپ نے خرچہ روک دیا، مجھے یہ بتائیں وہ خرچہ جو تھا وہ آپ جی حضوری کے لیے دیتے تھے، اپنی تابعداری کے لیے دیتے تھے، یا رب العالمین کو دکھانے کے لیے کرتے تھے؟ جو رب العالمین کے لیے دیا کرتا تھا وہ دنیاوی امور کو نہیں دیکھتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے قربا کو، اپنے قریبیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کے اندر جو آدمی مستحق ہے، سفید پوش ہے، اس کی نگاہ کے اندر رب کائنات کی قسم یہ چھپکے سے دینا اس کا کام ہے، اور مٹھی بند کے اندر دیکھنے والی ذات کون ہے؟ اس کا اجر دینے والا کون ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم ان کو دو، ان کا دل آزاری نہ کرو، اور یہ نہ کہو میں نے یہ احسان کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے اس کو جناب یہ کپڑے لے کر دیے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اگر اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ کے لیے کام کرو، وہی اللہ کے ہاں وہ صدقہ اور عبادت اللہ کو قبول ہوگی جس عبادت کا میرا رب جو ہے
وہ گواہ ہوگا. اور اللہ کو ایسا صدقہ بہت پسند ہے جیسے روزہ ایک آدمی رکھتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بی، فرمایا اس روزے دار کا اور کسی کو علم نہیں ہے، مجھے پتا ہے، اس نے روزہ رکھا ہے. الصوم لی وانا اجزی بی، اس کے روزے کا جزا میں خود ہوں، اور اللہ قیامت والے دن جو جزا دے گا اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی. ایسے ہی وہ لوگ جو صدقہ اور خیرات اپنے ہاتھ کے نیچے سے کرتے ہیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، رب کائنات کی عدالت ہوگی اور دینے والا ہوگا، رب اجر دینے والا ہوگا. اس دن یہ مقام دیکھنا، یہ مقام کیا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن آدمیوں کی طرف قیامت والے دن اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. ان کے اندر یہی تو ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا، ما اسفل من الکعبین من لا ازاری فی النار، جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتا. اور میری بات یاد رکھنا، سنت کی یہ شلوار اوپر کرنے کا پاجامہ، یہ 2 حدیثیں ہیں. ایک یہ جو پاجامے سے آدھی پنڈلی کرتے ہیں، یہ پاجامے کی سنت نہیں ہے، یہ تہبند کی سنت ہے. تہبند میں اگر پنڈلی ننگی ہو جائے تو یہ تہبند والی ہے، پاجامے والی جو ہے وہ ٹخنے اوپر کرنے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے ٹخنے نیچے رکھتا ہے وہ جتنا حاجی نوازی ہو، یہ باقی تو جنت میں ہے، اس کے ٹخنے جہنم میں جل رہے ہیں. ما اسفل من الکعبین من لا ازاری فی النار. دوسرا جو احسان کر کے احسان کو جتلانے والا ہو، یہ فلاں آدمی تھا، اس کا میں نے یہ کام کیا، فلاں آدمی تھا، اس کا میں نے یہ کیا، فلاں آدمی کے ساتھ میں نے تعاون کیا، اب اس نے تو یہ کر دیا معاملات، اب یہ اس کو دل آزاری کر رہا ہے، اس کی بے عزتی کر رہا ہے، معاشرے کے اندر اس کو نیچلا گرا رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا تھا. یہ ہے دعوت المظلوم، یہ مظلوم ہے، بے بس ہے، یہ اس کا جواب نہیں کر سکتا، یہ اس کی دل آزاری کر کے یہ بددعا کا مستحق ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ جتنا بڑا حاجی نوازی ہو، یہ بددعا لینے والا اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے، میدان محشر ہو اور دربار میرے رب کا ہو اور وہاں یہ کھڑا ہو تو اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہ دیکھے. تیسرا وہ آپ دکاندار ہیں اور تاجر بھی ہوں گے. تیسرا وہ جو اپنا مال بیچ دے اور یا مال کو خوبصورت سامنے کر کے رکھ دے، داغ والا نیچے کر کے رکھ دے، اپنے کپڑے کو 1 نمبر کر کے بیچ دے، اپنی دکان پر بیٹھ کر اپنے مال کو قسم اٹھا کر یہ بیچ دے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اس کا نقصان کر رہا ہے، وہ مظلوم ہے اور اس مظلوم کی بددعا اس کو لگے گی. وہ جب جا کر گھر کے اندر وہ فروٹ دیکھے گا، وہ مال دیکھے گا جس کا اس نے 1 نمبر کے پیسے دیے ہیں، اور گھر میں جا کر اس نے کھولا اور وہ 2 نمبر نکلا. مجھے یہ بتاؤ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر آہ کی تو وہ سیدھی عرش محلہ پر گئی یا نہ گئی؟ اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. آپ کاروبار کریں، آپ تاجر بنیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ نے چراگاہوں کے لیے ایک آدمی کو منتخب کیا جو سرکاری گورنمنٹ کی جگہ تھی، اور وہاں منتخب کیا. کہا یہاں پر لوگ اپنی مویشیوں کے لیے کتنا گھاس لے کر جاتے ہیں، کتنا چراتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا جو چھوٹے ہیں ان کا خیال رکھنا، یعنی چھوٹے جن کے تھوڑے تھوڑے جانور ہیں ان کی بددعا اور اس سے بچنا، ان مظلوموں کا خیال رکھنا. اب تو یہاں چراگاہ نہیں ہے، اب یہ ہے تاجروں، یہ تمہیں حکم ہے، آپ چھوٹے چھوٹے دکانداروں کا خیال رکھنا. رب کائنات کی قسم اللہ آپ کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھول دے، آپ ان کے لیے آسانی کریں.
آپ ان کے لیے ایسے راہنمار کریں کہ آپ ان کی بددعا کے مستحق نہ بنے۔ آج معاشرے کے اندر ہماری یہاں سے تبلیغی جماعتیں بیرون ملک جاتی ہیں، اور کیا ہے جی، ہم سال کے لیے جاتے ہیں، 2 سال کے لیے ویزا لگایا ہے، اور یہ کہاں جاتی ہیں؟ یہ کافروں کو دعوت دینے جاتی ہیں، اور یہ جا کون سے ملک سے رہی ہیں جہاں پر آپ کو 10 روپے کی مرچیں بھی خالص نہیں ملتی، یہاں آپ کو 1 کلو دودھ خالص نہیں ملتا، اور یہاں سے دعوت کے لیے جماعتیں بیرون ملک جاتی ہیں، اور ان کافروں کو یہ کہتی ہیں آپ دار اسلام کے اندر آ جاؤ۔ رب کائنات کی قسم، منافقانہ یہ سب سے بڑی منافقت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور منافقت کا ہر درجہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ آج ہم نے دین اسلام صرف یہ سمجھ لیا، نماز پڑھ لی، حرام کا لباس ہے ٹھیک ہے چلتا ہے، حرام کا کھانا ہے چلتا ہے، اور یتیم کا مال، اللہ نے قرآن میں یہ کہا جو یتیموں کا مال اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو وہ ذرا بتا دیں کیا ڈالتے ہیں؟ جہنم کے انگارے۔ یہ قرآن نے کہا ہے جہنم کے انگارے وہ اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر زمینوں پر قبضہ کیا ہوا، اور جس کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، وہ ظالم کے آگے بول نہیں سکتا، اس لیے اس نے پیسے دے کر ایس ایچ او کو بھی اپنا کر لیا، اس نے عدالتوں کو بھی اپنا کر لیا۔ اسی لیے ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں جس معاشرے کے اندر جج بھی بک جاتا ہے، جس معاشرے کے اندر وکیل بھی بک جاتا ہے، جس معاشرے کے اندر ایک گواہ بھی 5000 روپے میں بک جائے، ہم اس معاشرے کے فرد بیرون ملک دعوت دینے جاتے ہیں، کس کی دعوت؟ اسلام دینے کی، اور خود دم دم مسکل اندر حرام حلال سب اندر۔ میرے بھائیوں، یہ ظلم ہے، اور ظلم کی تشریح کیا ہے؟ اب ظلم کی تشریح کیا ہے؟ ظلم جو ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی تھی وہ کیا تھی؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ کہا بیٹا میری نصیحت یہ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرنا یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کی تشریح کیا ہے؟ یہ سامنے ہاسپٹل ہے المصطفیٰ ٹرسٹ، اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ وہاں سرجن ڈاکٹر کی جگہ آپ مجھے بٹھا دیں، اور مریضوں کی لائن لگی ہو وہاں مجھے بٹھا دیں، وہ کانوں میں ٹوٹنیاں بھی لگانے والی دے دیں، اور وہاں مجھے بٹھا دیں۔ پھر آپ کیا کریں کہ 10 کنال کا پلاٹ بھی خالی کر دیں قبرستان کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں اس کی کرسی پر آپ مجھے بٹھائیں گے، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے، میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، یہ ظلم ہے۔ اس لیے وہاں مجھے بٹھایا، یہ ظلم اس لیے ہے میں اس قانون کو نہیں جانتا، آپ نے بٹھایا، میں نے لوگوں کی جانیں لے لی۔ یہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے جو آدمی کسی کے حق کو چھین کر وہ اس کے حق پر کسی اور کو بٹھا دے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم اس لیے ہے، کائنات کے اندر بگڑیاں بنانے والا، اذنیں دینے والا، شفا دینے والا، بچے اور بچیاں دینے والا، رزق دینے والا، یہ کس کا حق ہے؟ بلند آواز سے، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا۔ ہم اللہ کے حق پر ظلم اور ڈاکہ مار کے ہم جناب قبر والوں کو لا کر بٹھا دیتے ہیں، یہ اس سے بڑا ظلم ہے یا نہیں؟ اسی طرح آپ کا مکان ہے اور میں اس پر قبضہ کر لیتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں حق کس کا تھا؟ آپ کا تھا، اور میں نے قبضہ کیا، میں ظالم ہوا یا نہ ہوا؟ اور جو ظالم ہے اس کو مظلوم کی بددعا سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اے میرے بھائیوں، آج ہم یہ کہتے ہیں یہ حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب کی تعریف کیا ہے؟ حاجی صاحب کسی پر منہ نہیں مارتے، حاجی صاحب سب کو رگڑا لے کر جاتے ہیں، کیونکہ سالہ سال حج پہ جاتے ہیں۔ وہ پیچھے کیا ہے؟ کاروبار کیا ہے؟ یہ یتیموں کے مالوں پہ قبضہ کرتا ہے، یہ دکانوں پہ قبضہ کرتا ہے، یہ پلاٹوں پر قبضہ کرنے والا حاجی صاحب ہے۔ اور میرے بھائی
اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ اتَّقِي دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ، یہ 3 بد دعائیں اللہ کے ہاں کوئی حجاب نہیں ہے۔ ایک مظلوم کی بد دعا، اگر آپ کے ساتھ آپ نے کسی مظلوم کو معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو کہہ دینا قیامت والے دن اللہ تجھے نوازنے میں جنت کی سب سے اعلیٰ ترین تمہیں وہ جنت کی نعمتوں سے اللہ نوازے گا۔ دنیا کے اندر اگر تم نے کسی کو معاف کیا اور اس سے بدلہ نہ لیا، اللہ قیامت والے دن تمہیں جنت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر تم نے مظلوم پر ظلم کیا کہ تمہارا فون، تمہاری بات چلتی ہے، تم وڈیرے ہو، اگر تمہاری بات چلتی ہے، کسی مظلوم کا کلا کما کیا اور کسی مظلوم کے اوپر تم نے ظلم کیا، تو مجھے یہ بتاؤ اے مظلوم دنیا کے، اگر دنیا میں تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہے، رب کائنات کی قسم محمد رسول اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری سننے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات تمہاری دعا کو متوجہ ہو کر یہ فرماتا ہے میں تیری دعا کو ضرور اس کو قبول کروں گا، اگر جلتی نہیں تو بعد میں نہیں تو بعد میں، لیکن اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ میدان محشر پر ہو۔ آپ سب آج یہ وعدہ کر کے جائیں، آپ نے جس کے ساتھ احسان کیا ہے، آپ اپنی زندگی میں اس سے پہلے جو احسان جتلا لیا کوئی بات نہیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ کے ہاں میں بھی اور آپ بھی یہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم انشاءاللہ کسی کو احسان جتلا کر کسی مظلوم کی بددعا کے مستحق نہیں بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ اگر کسی مستحق کی ہم اگر مدد کرتے رہے، وہ ہمارا رشتہ دار تھا، بے شک نہ بولو، لیکن انشاءاللہ ہم اس کی کفالت کا دروازہ کھولیں گے، کہو یہی دین ہے، یہی وہ دین ہمیں سکھلاتا ہے۔ ہمیں دین یہ نہیں سکھلاتا کہ تم جو ہے تو جناب اپنے مسلکوں میں بٹکے رہو، قرآن چیخ چیخ کر کہتا رہے۔ آج قرآن کے لیے الماریاں تو بنا دی اور غلاف تو بنا دیے، اعلیٰ جگہ میں تو رکھ لیا، لیکن قرآن کو پڑھ نہ سکے، قرآن پر عمل نہ کر سکے۔ یہی قرآن کل اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر ہم سے یہ سوال کرے گا، اے میرے بھائی اس قرآن کی طرف متوجہ ہو جا، فرقوں کو چھوڑ دے، یہ فرقے تجھے بچانے والے نہیں ہیں، یہ فرقے خلی ولی ہیں، اس کا تعلق اللہ کی شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی شریعت کے ساتھ اگر کوئی تعلق ہے، کوئی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن والی رسی ہے جس کا ایک سرا رب العالمین کے دست مبارک کے اندر ہے اور دوسرا سرا جنت الفردوس کے اندر ہے۔ آپ اس کو پکڑیں گے سیدھا جنت میں پہنچیں گے، اور انشاءاللہ آئندہ ہم کسی مظلوم کی بددعا نہیں لیں گے۔ اگر کسی پر کوئی احسان کر دیا، ہم انشاءاللہ اس کو ہم جتلا کر دل آزاری نہیں کریں گے۔ اگر کسی مظلوم نے راستے میں ہمارے ساتھ زیادتی کر دی، بے شک اس کی زیادتی ہو، اور یہ بات بھی کہو انشاءاللہ ہم صبر کریں گے اور اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنہم بالاحیاء والاموات۔ الہ العالمین، ہم سب مسجد میں آئے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے
اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں نیک بندوں کی صف میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمارے پیارے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تجھے تیری جلال و کبریائی کی واسطہ ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے رب العالمین ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی اللہ دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما۔ اے رب العالمین جو اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں اللہ ان کی دن رات کے اندر ترقیاں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔